أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين रऊफ रहीम. हर किस्म की तारीफ बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया. दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन पर ईमान लाने की तौफीक अल्लाह ने हम सबको बख्शी. सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ताबिईन तबे ताबिईन तमाम मुमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो आमीन. मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों और काबिल एहतिराम मेरी माँ और बहनों,
بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور رسول ہیں. آپ پر نازل کردہ شریعت آخری شریعت ہے، آپ پر نازل کردہ کتاب آخری کتاب ہے، اور آپ کی امت اس کائنات کی آخری امت جس پہ قیامت بپا ہوگی. آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں، قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں. آپ پر نازل کردہ شریعت محمدیہ، اس کے بعد کوئی شریعت نازل ہونے والی نہیں، اور آپ کی امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں. یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جو میرے اور آپ کا ہے، اور اسی عقیدے پر اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے. اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے پیغمبر پر ایمان لانے کی توفیق بخشی جن کے سلسلے میں اللہ نے قرآن مجید میں تعارف کراتے ہوئے کہا یہ مہربان نبی ہیں، یہ مہربان رسول ہیں جن پر میرے اور آپ کا ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رحمت للعالمین تھے، خاتم النبیین ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک نمایاں پہچان ہے کہ آپ مہربان نبی ہیں، آپ ایک مہربان پیغمبر ہیں. آپ کی تعلیمات کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کی تعلیمات میں سے ایک ایک پہلو آپ کو ایسا نظر آئے گا جو یقیناً مہربانی پہ دلالت کرتا ہے، جو مہربانی پر مشتمل ہے. قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کراتے ہوئے، انٹروڈکشن کراتے ہوئے اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آ پہنچے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس نبی پر وہ تکلیف بہت شاق گزرتی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین، ایمان والوں کے سلسلے میں تم پر ہمیشہ یہ حریص ہیں. ان کے اندر ایک حرص، ایک تڑپ، ایک جذبہ، ایک درد، ایک فکر مندی ہمیشہ اس نبی میں تمہیں نظر آئے گی. اور بڑے مہربان ہیں، رحم و کرم کرنے والے یہ پیغمبر ہیں. اس آیت کی تفسیر میں امام ثعلبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس نبی پر ہمارا ایمان ہے اس نبی کی شان کیا ہے؟ کہا فَإِنَّهُ لَا يَهُمُّهُ إِلَّا شَأْنُكُمْ وَلَا يُرْضِيهِ إِلَّا دُخُولُكُمُ الْجَنَّةِ. قربان جائیے اس نبی پر. اس نبی کی شان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ لا یہمہ الا شانکم، زندگی میں آپ نے خصوصاً نبی بنائے جانے کے بعد اگر فکر کی تو صرف اپنی امت کی آپ نے فکر کی صرف آپ نے اپنی امت کی فکر کی. اور کہا ولا یرضیہ الا دخولکم الجنہ، یہ نبی کو راضی کرنے والی ایک ہی چیز ہے، یہ امت نارے جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، اللہ کی رضامندی کو پالے. بس یہی چیز نبی کو راضی کر سکتی ہے، اور نبی کو خوش کرنے والی چیز یہ امت نارے جہنم سے بچ کر، شرک سے بچ کر توحید کے راستے کو اپنا لے اور جنت میں اس امت کا داخلہ ہو جائے. اسی تڑپ اور فکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی بسر کی. اور جب ہم آپ کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہربانی اور درد مندی کا اظہار فرمایا. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کو لے کر کرتا ہوں. جب صحابہ نے آپ سے سوال کیا یہ شرک اصغر کیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ریاکاری ہے، یہ شو آف ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو لوگ اعمال انجام دیتے ہیں. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ خوفناک چیز کیا ہے جس کو لے کر ہمیشہ میں اپنی امت کے سلسلے میں ڈرتا ہوں؟ وہ مسیح الدجال، دجال کے فتنے سے بڑھ کر میں اس سلسلے میں فکر مند ہوتا ہوں اور مجھے خوف لاحق رہتا ہے. صحابہ نے کہا بتائیے اللہ
کے نبی وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سا خوف ہے, وہ کون سی فکر مندی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک الخفی, جو آہستہ آہستہ انسانوں میں پایا جانے والا ایک پوشیدہ شرک, ایک بالکل پوشیدہ نظر نہ آنے والا شرک. اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا, مستد احمد کی صحیح حدیث ہے کہ یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل, ایک انسان کھڑا ہوتا ہے, نماز ادا کرتا ہے, اپنی نماز کو بہتر بناتا ہے, اپنی نماز کو بہتر بناتا ہے, خوبصورت بناتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کی خاطر نہیں بلکہ لوگوں کی نظر اس بندے کی نماز پہ پڑ رہی ہے اس لیے اپنی نماز کو بہتر بنا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسی شرک خفی سے, اس پوشیدہ شرک سے میں اپنی امت پر خوف کھا رہا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے دوستو, آپ نے ایک طرف واضح تعلیمات دی اور مختلف مواقع پر آپ نے اپنے خوف کو ظاہر کیا. ایک مقام پہ آپ نے فرمایا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم, کیا درد مندی تھی اور کیا مہربانی تھی اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم پر فقر و فاقے کے سلسلے میں ڈرتا نہیں, میں محتاجی کے سلسلے میں مجھے خوف نہیں, مجھے خوف ہے واللہ ما الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم, بلکہ مجھے ڈر ہے کہ دنیا تمہارے قدموں پر بچھا دی جائے, دنیا کی نعمتیں تمہارے قدموں پر نچھاور کر دی جائیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر یہ دنیا ان کے قدموں پر ڈال دی گئی, جیسے اس دنیا نے تم سے پہلے والے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا ویسے یہ دنیا تمہیں بھی تباہ و برباد کر دے گی. ایسی چیز کو لے کر میں خوف کھا رہا ہوں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جانتے ہیں دوستو ہمارے نبی کتنے مہربان تھے. بسا اوقات اللہ کے نبی کوئی کام مسلسل کرنا چاہتے تھے لیکن کہیں امت پر وہ عمل شاخ نہ گزر جائے, اس لیے اللہ کے نبی نے اس عمل کو چھوڑ دیا. میں عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ بنت الصدیق ام المؤمنین ام عبداللہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کو میں عائشہ ان الفاظ میں ظاہر کرتی ہیں, ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشیۃ ان يعمل به الناس فیفرض علیہم. فرماتی ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہا بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرنا آپ کو پسند ہوتا, لگاتار کرنا پسند ہوتا, لیکن آپ اسے چھوڑ دیتے, اس ڈر سے آپ چھوڑ دیتے. رمضان میں تراویح کی وہ باجماعت نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی کے اس عمل کو لے کر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ اس کام کو چھوڑ دیتے اس ڈر سے کہیں لوگ بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دے اور لوگوں پہ کہیں وہ عمل فرض نہ بن جائے, لوگوں پہ کہیں وہ عمل فرض نہ بن جائے, اس لیے اللہ کے نبی نے اس عمل کو چھوڑ دیا. اور سبحان اللہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا صحیح بخاری کی حدیث ہے اپنے نبی کے متعلق کیا فرماتی ہیں, دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ نماز عصر کے بعد 2 رکعت نماز آپ پڑھا کرتے تھے. نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا گیا, یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی کہ آپ اسے ادا کیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی کے اس عمل کو لے کر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان یصلیہما ولا یصلیہما فی المسجد ولا یصلیہما فی المسجد مخافۃ ان یثقل علی امتی وکان یحب ان یخفف عنہم. اللہ اکبر. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں, دیکھیے اللہ کے نبی نماز عصر کے بعد وہ 2 رکعت تو پڑھتے تھے لیکن مسجد میں نہیں پڑھتے تھے, مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. کس ڈر سے کہیں یہ عمل آپ کی امت پر تکلیف کا باعث نہ بن جائے. اور خود آخر میں اللہ کے نبی کے متعلق کیا فرماتی ہیں وَكَانَ يُحِبُّ أَن يُخَفِّفَ عَنْهُمْ. اللہ کے نبی ہمیشہ لوگوں میں آسانی اور تخفیف والا معاملہ اللہ کے نبی پسند فرماتے تھے. یہ امت کو, اس امت کو کہیں کسی عمل کو لے کر تکلیف نہ ہو جائے, ہمیشہ اللہ کے نبی نے اس کا لحاظ رکھا. اسی لیے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, دیکھیے قربان جائیے اس نبی پر, ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اسما فان کان اسما کان ابعد الناس منہ. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے
اللہ کے نبی کے متعلق ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب بھی اللہ کے نبی کو دو معاملے میں اختیار دیا گیا, ان دو معاملے میں سے جو چاہیں آپ اسے سلیکٹ کر لیں, جو چاہیں اختیار کر لیں, اللہ کے نبی ہمیشہ اس معاملے کو پسند فرماتے جس میں آسانی ہو, جب تک کہ وہ معاملہ گناہ پر مشتمل نہ ہو. اگر گناہ پر مشتمل وہ معاملہ ہو, اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ اس کام سے دور رہا کرتے تھے, اس گناہ سے دور رہنے والے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو معاملے پیش کیے گئے, ان میں جس میں سب سے زیادہ آسانی ہو ایسے معاملے کو اللہ کے نبی پسند فرمایا کرتے تھے. دوستو, تو ان احادیث کو پیش کرنے کا مقصود یہ ہے, ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے, اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اس امت کی آپ نے فکر کی. دوستو, یعنی ہماری فکر کی, ہماری زندگی میں دینداری آئے, توحید آئے, انسانیت آئے, مکارم اخلاق آئے. اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی اسی پر آپ نے نچھاور کر دیا. آپ کی زندگی کا ایک ایک ورق پڑھ کر دیکھیے, آپ کی زندگی کا ایک ایک ورق اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی نے اسی تڑپ اور درد مندی میں اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے. صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. مکی زندگی میں اللہ کے نبی نے اسی نعرے کو آپ نے بلند کیا, اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے, عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے. مکی زندگی میں آپ کو ستایا گیا, پریشان کیا گیا, تکلیفیں دی گئیں, قدم قدم پر آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں, گھر والوں کو ستایا گیا, آپ پر ایمان لانے والوں کو ستایا گیا, سب کو آپ نے دیکھا, لیکن آپ کے دل میں جو فکر تھی وہ ہمیشہ باقی رہی. دوستو, یہ انسانیت نارے جہنم سے بچ جائے. آپ نے ایک مرتبہ مثال سے سمجھاتے ہوئے فرمایا, میری اور میری امت کی مثال جانتے ہیں کیسی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے اپنی جو ہے بعثت کی مثال کو واضح کرتے ہوئے فرمایا, میری اور تمہاری مثال ایسی ہے, ایک آدمی نے آگ کو روشن کیا, آگ کو روشن کیا, جب وہ آگ روشن ہونے لگی تو پتنگے آنے لگے, کیڑے آنے لگے اور اس میں آ کر گرنے لگے, اور وہ بندہ ان پتنگوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ پتنگے سمجھ رہے ہیں یہ روشنی ہے, جا کر اس میں اپنے آپ کو خاکستر تباہ و برباد کر دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا, میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے, انا آخذ بحجزکم عن النار وهم یقتحمون فیہا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, میں تمہیں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور تم ہو کے جہنم میں جا کے گر رہے ہو. شرک کر کے, بدعت و خرافات کا ارتکاب کر کے, کفر کا راستہ اختیار کر کے, میرے راستے کو چھوڑ کر تم جہنم کے راستے کی طرف آگے بڑھ رہے ہو. اللہ کے نبی نے اپنی درد مندی کا اظہار ان الفاظ کے ذریعے کیا. دوستو, سب کچھ آپ نے سہا صرف اپنی امت کی خاطر. یہ دنیاوی زندگی کی بعض جھلکیاں ہیں. جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, قربان جائیے اس نبی پر. قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی. اس نبی کے بارے میں میں اور آپ جانتے ہیں, احادیث میں یہ وارد ہے, ہر کوئی یہی کہے گا, یا ربی نفسی یا ربی نفسی. صرف ایک انسان ہوں گے جو کائنات کی سب سے بہترین انسان ہے, جو انبیاء میں سب سے بہترین نبی ہے, جن پر میرے اور آپ کا ایمان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ہوں گے, یا ربی امتی یا ربی امتی. اے پروردگار, میری امت کا کیا حال ہوگا, میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. پل صراط کے موقع پہ ہم جانتے ہیں, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, گزرنا یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا. ہر ایک کے لیے پل صراط پر سے گزرنا ہی ہے, اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوگی بآسانی اس پل صراط کو پار کر دے. جب اللہ تعالیٰ پل صراط کو لگائیں گے, پل صراط کو بچھائیں گے, اس موقع پر ہمارے نبی پل صراط پہ کھڑے ہوں گے اور یہ فرمائیں گے, یا رب سلم سلم, اے پروردگار میری امت کی حفاظت فرما, میری امت کی تو حفاظت فرما. تو اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی اس موقع پہ بھی فرمائیں گے. دوستو, تو ان واقعات اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی اپنی امت کے حق میں
بہت دردمند تھے دوستو. ایسا نہیں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ہر قسم کی راحت کو آپ نے دیکھا ہو, بہت ساری تکالیف آپ نے برداشت کی. معمولی کوئی تکلیف ہماری زندگی میں آتی ہے, ہم دینداری کا لباس اتار دیتے ہیں, سنت کا راستہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, اس نبی کی سنتوں کو پامال ہم کر دیتے ہیں, یا تو خواہشات پہ عمل کرتے ہوئے یا بعض تکالیف اور مجبوری کو لے کر. اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیے, کوئی تکلیف آپ کو اس معاملے میں دیکھیے گا اس اپنے مقصد سے کسی تکلیف نے آپ کو نہیں ہٹایا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ بات ہمیں یاد آتی ہے, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا, احد کے میدان میں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہم جانتے ہیں, دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, بہت ساری تکالیف مسلمانوں نے اس کو برداشت کیا احد کے دوسرے راؤنڈ میں اور دوسرے مرحلے میں, اور اللہ کے نبی کے سامنے کے دان شہید ہو گئے, آپ کی پیشانی زخم آلود ہو گئی اور آپ ایک گڑھے میں جا گر پڑے. اس موقع پر اس واقعے کو یاد دلاتے ہوئے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا, اے اللہ کے نبی, احد کے دن سے زیادہ کوئی کٹھن دن کیا آپ کی زندگی میں گزرا ہے؟ اللہ کے نبی نے طائف کے اس واقعے کو ذکر کیا, طائف کے اس واقعے کو ذکر کیا. سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی زندگی میں جو کٹھن مرحلہ آیا وہ طائف کا مرحلہ آیا. طائف کے اوباشوں نے, طائف کے نوجوانوں نے آپ کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا, نامناسب جو حرکتیں آپ کے ساتھ کی, آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا. آپ انہیں جہنم سے بچانے کے لیے گئے تھے, اللہ کے نبی کے جسم کو انہوں نے خون سے تر کر دیا. جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں, پہاڑوں کے فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی سے اجازت طلب کرتے ہیں, آپ اجازت دیجئے اس طائف کی بستی کو جو دو پہاڑوں کے درمیان میں موجود ہے ہم اسے کچل کے رکھ دیتے ہیں. قربان جائیے اس رحمت للعالمین پر صلی اللہ علیہ وسلم. طائف والوں کی جو ناروا سختیاں تھیں ان کو لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا, بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. انہیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں, انہیں مٹانے کی ضرورت نہیں. میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے. اور آج اللہ اکبر, طائف کی پوری بستی مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے. دوستو, کہنے کا مقصود یہ ہے اللہ کے نبی نے ہر تکلیف کو صرف اپنی امت کی خاطر برداشت کیا. مجھے اور آپ کو اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوستو, آج ہمارا اس نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ دوستو, ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا, ہم نے اس نبی کو جاننے کی کوشش نہ کی, اس نبی کو پڑھنے کی ہم نے کوشش نہ کی, اس نبی کی فکر مندی کو لے کر تھوڑی دیر اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ہم نے کوشش نہ کی. کتنی زندگی کے کتنے ایسے مراحل آتے ہیں جہاں ہم سنت کی جو ہے پامالی کر دیتے ہیں, سنت کو ٹھکرا دیتے ہیں, اپنی خواہشات پہ عمل کرتے ہیں. ربیع الاول میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں, یہ بات ہم جانتے ہیں, بارہا یہ بات کہی جاتی ہے. 300 سال کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے, اللہ کی قسم نہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا, نہ صحابہ کا یہ طرز عمل رہا, نہ تابعین اور تبع تابعین کا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا برتھ ڈے منایا ہو, میلاد کے نام پر کوئی جشن منایا ہو. سب کچھ جانتے ہیں, لیکن اللہ رحم فرمائے ان مسلمانوں پر جو صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. دوستو, یہ محبت کی دلیل نہیں ہے, یہ اطاعت کی دلیل نہیں ہے. آپ سال میں ایک مرتبہ میلاد کا جشن منا لیں, اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ دیں. آپ صحیح معنی میں دوستو ہم اس نبی کی ناقدری کر رہے ہیں. اس نبی کے ساتھ ہمارا جو معاملہ اور برتاؤ ہونا چاہیے آپ کی زندگی کو لے کر, ہماری زندگی گواہی دیتی ہے ہم بڑے ناقدرداں ہیں, ہم ناقدری کر رہے ہیں. قدر کرنے کی ضرورت ہے. دوستو, نبی کی زندگی کو پڑھو, ہماری زندگی بدل جائے گی. نبی کی زندگی سے اپنا تعلق قائم رکھو, اللہ کی قسم ہماری زندگی میں بدعت نظر نہیں آئے گی. پوری زندگی آپ نے فکر کی جہنم سے بچانے کی خاطر, اور آج ہم اتنے لاپرواہ ہیں, زندگی کے اعمال بتا رہے ہیں, ہم جہنم کی طرف
آگے بڑھ رہے ہیں دوستو، اس نبی کے مجھے اور آپ کو قدرداں بننے کی ضرورت ہے، ایک ایک سنت کو دل و جان سے اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں نوجوانوں سے خاص کر گزارش کرتا ہوں، خواہشات کے پجاری مت بنو نوجوانوں، خواہشات کے پجاری مت بنو۔ یہ نعمت اللہ نے ہر کسی کو نہیں دی ہے، یہ نعمت اللہ نے ہر کسی کو نہیں دی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ اکبر، عربوں کی اس آبادی میں اسلام سے اللہ نے مجھے اور آپ کو مالا مال کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اسلام سے جڑے کتنے اللہ کے بندے ہیں جو صحیح راستے سے ہٹے ہیں اور آپ صحیح راستے سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی قدر کر لو نوجوانوں، اپنی زندگی کو سنت رسول سے جوڑ لو، واللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہماری زندگی میں جو بے برکتی ہے، جو بہت ساری پریشانیاں ہیں، مشاکل ہیں، آسمانی آفت ہو یا زمینی آفت، آپ دیکھ لیجئے گا یہ سنت رسول کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے آگاہ کیا، اگر تم نے رسول کی مخالفت کی، تم نے رسول کی زندگی کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دیں گے۔ کہیں کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ موراکو میں زلزلے کا مسئلہ ہو یا لیبیا میں طوفانی بارش کا مسئلہ ہو، کہیں پر بھی کوئی نظام بدلتا ہے تو اس سے ہماری زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے، اپنی زندگی کو کھنگالنا چاہیے۔ ہماری زندگی کہیں سنت رسول سے دور تو نہیں ہو رہی ہے۔ قریب کیجئے دوستو اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ قریب کیجئے، ایک ایک صفحے کو آپ پڑھیے، اللہ کی قسم ہماری زندگی میں ضرور بدلاؤ آئے گا، بے برکتی کا خاتمہ ہوگا، چین و سکون والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں گے، شان و شوکت والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں گے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں فخر ہونا چاہیے، جہاں بھی رہیں ہم سنت کو اپنائیں گے انشاءاللہ، ہم کبھی شرمندگی محسوس نہیں کریں گے۔ ایک نوجوان اگر اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے اس لیے لٹکا رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے ٹخنے سے اوپر اگر کپڑا ہو تو لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ تانے دیں گے۔ یاد رکھیے گا دوستو، آپ کا ایمان کمزور ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ اللہ کی قسم سربلندی اللہ نے سنت میں رکھی ہے، فخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کو اپنانے میں رکھا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر مندی تھی، جو درد مندی تھی، جو مہربانیاں تھیں، ان کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس نبی کے حق میں قدرداں بنائے، جب بھی آپ کا نام لے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ کی زندگی کو پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ کی ایک ایک سنت کو دل و جان سے اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے مالا مال فرمائے، ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ قرض کے مسائل ان کے حق میں آسان فرمائے، اور ہم میں سے جو معاشرتی زندگی کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ معاشرتی زندگی میں چین و سکون نازل فرمائے، ہمارے کاروبار اور تجارت میں اللہ برکتیں نازل فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں خصوصاً امت مسلمہ، اے اللہ تو امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، سنتوں کی حفاظت کرنے کی اے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، سنتوں پر مر مٹنے والے بندوں اور بندیوں میں اے اللہ تو ہم سب کو شامل فرما، جب تک تو ہمیں اس دنیا میں باقی رکھ، تیرے حبیب کی سنتوں پر باقی رکھ، اور انہی سنتوں پر اے اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم
बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दयनन इल्ला क़ज़यता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह इल्ला क़ज़यतहा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अरहम मौताना व मौतल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह अल अज़ीम यज़्कुरुकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।